السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں 100 بڑے بڑے گناہ کے بارے میں۔ بڑا گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹا گناہ جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے ہمیں اللہ سے توبہ الگ سے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس کو معاف فرما دے۔ اور گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو دن بھر عبادتیں کرتے ہیں ان کے ذریعے گناہ صغیرہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کبیرہ ایسا ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو ان میں توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ یا تو جس بندے کا حق ہے وہ ادا کر دیا جائے یا وہ حق معاف کرا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کسی کا حق مار لیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ بھی کریں اور جس کا حق ہم نے مارا ہے اس کا حق ادا کریں، یا پھر یہ کہ ہم اس سے معاف کرا لیں اس کا حق۔ تو آج میں گناہ کبیرہ جو 100 بڑے بڑے گناہ ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان کو آپ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور ان گناہوں کو سننے کے بعد ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں۔ اگر ہم میں سے کسی نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اور اگر ہم کوئی گناہ پریزنٹ میں کر رہے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، حقارت سے کسی پر ہنسنا۔ ٹھیک ہے، کسی کو چھوٹا سمجھ کر، نیچا سمجھ کر، اس کو ذلیل اور بے عزت سمجھ کر اس کے اوپر ہنسنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، کسی کو طعنہ دینا، طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، برے نام سے مت پکارو، ایسا نام جو اس کو پسند نہ ہو۔ اگر تم اس نام سے اس کو پکارو گے تو اس کا دل دکھے گا، ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ نمبر 4، بدگمانی کرنا۔ صرف اپنی سوچ کے اکارڈنگ، اپنے سوچ کے بیس پر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھ سکتے، کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی چور نہیں ہے لیکن ہمیں چور لگنے لگا تو ہم اس کو چور سمجھنے لگے، تو بغیر کسی شرعی دلیل کے اور بغیر کسی پروف کے کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، کسی کا عیب تلاش کرنا۔ کسی کا عیب تلاش کرنا، اس کے عیبوں کو ہم تلاش میں لگے رہتے ہیں تاکہ اس کا کوئی عیب نظر آئے تو ہم اس کے عیبوں کو لوگوں کو بتائیں، تو کسی کا عیب تلاش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 6، غیبت کرنا یا غیبت سننا۔ غیبت کہا جاتا ہے کوئی بھی ایسی بات کسی شخص کے بارے میں کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو وہ بات بری لگتی، سمجھ رہے بات کو، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور غیبت سننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 7، کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا۔ خواہ مخواہ میں ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نہ ہم اس کو جانتے ہیں ٹھیک سے، نہ اس کو پہچانتے ہیں، ہے نا، لیکن بلا وجہ ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست ہے، بلا وجہ میں ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کھانا۔ نمبر 8، چغلی کھانا، چغلی کرنا، یعنی ادھر ادھر کی باتیں لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ دو دوستوں کو ہم نے لڑا دیا چغلی کر کے، کسی کی دوستی ہمیں نہیں بھا رہی تھی، میاں بیوی کے درمیان چغلی کر کے میاں بیوی کو ہم نے لڑا دیا۔ گھر بار بہت اچھے سے ایک فیملی رہ رہی تھی، ہم نے پورے گھر بار کو خراب کر دیا اور گھر والوں کو لڑا دیا، تو چغلی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 9، تہمت اور بہتان لگانا۔ تہمت اور بہتان کہتے ہیں کہ کسی میں وہ چیز نہ ہو پھر آپ وہ چیز اس کے لیے کہیں۔ کوئی شرابی نہیں، آپ اس کو شرابی کہہ رہے ہیں، تو یہ تہمت اور بہتان ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 10، دھوکہ دینا۔ نمبر 11، شرم دلانا، عار دلانا۔ کسی نے پاسٹ میں کوئی گناہ کیا ہے، ماضی میں کوئی گناہ کیا، اب وہ توبہ کر کے صحیح ہو گیا ہے، نیک ہو گیا ہے، اب ہم اس کے پاسٹ پر اس کو شرم دلا رہے ہیں، اس کو عار دلا رہے ہیں، اس کو بے عزت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عار دلانے والا، عار کہتے ہیں شرم دلانے والے کو موت نہیں آ سکتی جبکہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے جس پر اس نے کسی دوسرے کو عار دلائی ہے، تو عار نہیں دلانا چاہیے۔ نمبر 12، کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔ نمبر 13، تکبر کرنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، میں سب سے اچھا ہوں، یہ تکبر ہے۔ اکڑ کر چلنا، جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ اکڑ کر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکبر کرنا۔ نمبر 14، فخر کرنا، ارے میں تو فلاں خاندان سے ہوں اور میں تو فلاں خاندان سے ہوں، دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہے، فخر کرنا۔ نمبر 14۔ نمبر 15، ضرورت کے وقت قدرت کے باوجود دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے تھے، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی،
تو ضرورت کے وقت آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے لیکن آپ نے مدد نہیں کی، اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کی ہیلپ کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کی عزت اور آبرو کو صدمہ پہنچانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، جو چھوٹے ہیں ہمارے، چاہے ہمارے چھوٹے بھائی ہوں، ہماری اولاد ہو، ہمارا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بڑوں کی عزت نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اپنی مالی حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے کروڑوں روپے سے، لاکھوں روپے سے، اور آپ 100 روپے کی بھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں تو کھانا نہیں کھلاتے، کسی کی ہیلپ ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے۔ آگے ہے کسی دنیاوی رنج کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا۔ دنیاوی کوئی معاملہ آپ کا کسی کے ساتھ ہوا اور انبن ہو گئی تو آپ نے اس سے بولنا ہی چھوڑ دیا، تو 3 دن سے زیادہ کسی سے بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ بولنا اگر ہم کسی سے چھوڑ دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے نمبر 22، بلا ضرورت کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا، فوٹو کھینچنا یا کھنچوانا، یا اپنے گھروں میں اپنی یا کسی جاندار کی تصویر لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ نمبر 23، کسی کی زمین پر، کسی دوسرے کی زمین پر اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کرنا کہ بھائی یہ تو میری زمین ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 24، تندرستی اور صحت مند آدمی کا بھیک مانگنا۔ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں، لیکن بھیک مانگ رہے ہیں، مانگنے کی عادت آپ کو پڑ گئی ہے، تو کوئی تندرستی اور صحت مند ہونے کے باوجود اگر کوئی بھیک مانگتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 25 ہے داڑھی مڈانا، بیئرڈ کلیئر کرنا، داڑھی کو صاف کرنا۔ تینوں سائڈ سے داڑھی جو ہونا چاہیے وہ کم سے کم 1 مشت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر 1 مشت سے زیادہ ہے، اتنی باہر ہے، تو اس کو تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن اگر 1 مشت سے کم ہے تو پھر داڑھی کو کلیئر کرنا، کاٹنا چھاٹنا، کلین شیو ہونا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کسی کی نکلی نہ ہو، جیسے کہ بعض لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو میری تو داڑھی جو ہے وہ نکلی نہیں ہے، اب میری نکلی نہیں ہے، 1 مشت کے اندر ہے، پھر بھی میں اس کو کاٹوں اور صاف کروں تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کسی کی داڑھی 1 مشت سے زیادہ ہے تو جتنی 1 مشت سے زیادہ ہوگی تینوں سائڈ سے اس کو تھوڑا بہت کاٹا چھاٹا جا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ 1 مشت سے کم نہیں ہونا چاہیے، اتنی نہ چھاٹیں آپ کہ 1 مشت سے کم ہو جائے۔ نمبر 26، عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا، یعنی جو غیر محرم ہیں ان سے عورتیں اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 27، مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا، یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اگلا ہے کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا۔ 29، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، جھوٹی گواہی دینا یا سچی گواہی کو چھپانا۔ ہمارے بھائی نے کوئی غلط کام کر دیا یا ہم اپنے گھر والوں کی سائڈ میں غلط گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، سچی چیز کو چھپاتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو دکھ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ناحق قتل کرنا، ویسے یہ جو آج کل قتل و غارت گیری چل رہی نا، کتنے سارے قتل ہیں جو ہم لوگ اخبار میں دیکھتے رہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، آپ نے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھا لی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 37، رشوت لینا، رشوت لینا اور دینا یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ رشوت کے معاملے میں پڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے ظالموں کو رشوت دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے ہم جب ہی بچ پائیں گے جب رشوت دیں گے، تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ اپنا حق لینے کے لیے، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن رشوت لینے والا گنہگار ہوگا اور یہ ایک مجبوری والا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 38، شراب پینا اور پلانا، شراب بیچنا اور خریدنا گناہ کبیرہ ہے۔ جوا کھیلنا، ظلم کرنا، کسی کا مال یا اور کوئی چیز اس کی مرضی کے اجازت کے بغیر لے لینا، جیسے کہ آج کل چلتا ہے کہ کرایہ دار مکان میں رہنے آتا ہے اور مکان مالک کرایہ دار بن جاتا ہے اور جو کرایہ دار ہوتا ہے وہ مکان مالک بن جاتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر ہم نہیں لے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ کسی نے اگر ہمارے پاس امانت رکھی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ اگلا ہے سود لینا اور سود دینا، سود لینا بھی گناہ ہے اور سود دینا بھی گناہ ہے۔ سود لکھنا اور سود کا گواہ بننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا،
دل میں جب آپ نے وعدہ کیا تو دل میں یہ نیت کی کہ یار میں اس وعدے کو پورا ہی نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ آپ نے جب کسی سے وعدہ کیا تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں وعدہ پورا کروں گا، پھر آپ کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر پائی، یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا، یعنی کوئی شرعی عذر کے بغیر محض بیٹھے بیٹھے فالتو میں ہی نماز قضا کر دی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، آپ سفر میں ہیں یا وضو کرنے کی جگہ نہیں تھی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یا آپ سوتے رہ گئے، تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سنتوں کا مذاق اڑانا، بعض لوگوں کو دیکھا گیا نا وہ سنت والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے داڑھی کا مذاق اڑانا، پگڑی کا مذاق اڑانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا، دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، ظالموں سے مقابلہ ہو رہا تھا، آپ کے اندر طاقت تھی کہ آپ ان سے لڑ سکتے تھے، پھر بھی آپ بھاگ گئے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 51 لواطت کہتے ہیں لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رمضان میں بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے روزہ توڑ دینا، بس آپ کو پیاس زیادہ لگی، گھبراہٹ زیادہ ہوئی، آپ نے روزہ توڑ دیا، تو بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل ترازوؤں میں بھی گڑبڑ چل رہی ہے، تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی فرض نماز کو اپنے وقت سے مقدم یا مؤخر کرنا، یعنی آپ نماز کو بھی وقت نہیں آیا پہلی پڑھ لیں، یا بالکل آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں، یا قضا کر کے دوسرے کسی وقت میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 56 زکوٰۃ یا روزے کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا، یعنی زکوٰۃ کا روزے کا جو وقت ہے اسی وقت میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ رمضان میں آپ نے روزے نہیں رکھے، بعد میں آپ رکھ رہے ہیں قضا۔ زکوٰۃ آپ نے جو ٹائم تھا آپ کا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس ٹائم پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، بعد میں زکوٰۃ ادا کرنے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حج فرض ادا کیے بغیر مر جانا، آپ حج فرض تھا آپ کے اوپر، آپ حج کرنے کو جا سکتے تھے اور آپ حج کرنے نہیں گئے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر آپ کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر آپ نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ بھائی یہ میرے حج کے پیسے ہیں اور میں حج نہیں کر پایا، میرا حج کوئی اور کر دینا، جس کو حج بدل کہا جاتا ہے، تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 58 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا جو حضور نے نہ فرمائی ہو، یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنا، یا کوئی کام جو حضور نے نہ کیا ہو اور ہم یہ بتائیں کہ دیکھو یہ کام حضور نے کیا تھا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 59 ہے کسی صحابی یا رسول کو برا بھلا کہنا۔ جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں، سارے صحابہ کی ریسپیکٹ کرنا، ان سے محبت رکھنا اور ان کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کا ارادہ رکھنا، یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ کسی بھی صحابی یا رسول کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی صحابی یا رسول کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے تو اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ نمبر 60 علماء کرام اور قرآن کریم کے جو حافظ ہیں، حفاظ ہیں، ان کی توہین کرنا، عالموں کو، حافظوں کو اور دین کے جانکار کو حقیر سمجھنا یا ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 61 دیاست، یعنی اپنی بیوی، بیٹی اور اپنے گھر کے لوگوں کو ایسے کاموں میں لگانا جو کام حرام ہیں، ان کو حرام کاموں میں لگانا اور اس پر راضی رہنا، اپنے بیوی بچوں کو، گھر کی عورتوں کو، اپنے بچوں کو ایسے کام کرانا جو کہ حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 62 قیادت، یعنی کسی اجنبی عورت کو حرام پر آمادہ کرنا اور اس کے لیے دلالی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 63 قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا۔ امر بالمعروف کہتے ہیں اچھائی کی دعوت دینا، اور نہی عن المنکر کہتے ہیں برائی سے روکنا۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں روک رہے، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا چاہیے ہمیں معاشرے کو، جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے یعنی برائی سے روکنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 64 جادو سیکھنا اور سکھانا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 65 قرآن مجید کو یاد کر کے بھلا دینا۔ اگر کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن مجید بھول گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی قرآن مجید کا ناظرہ جانتا تھا، اب وہ بھول گیا قرآن مجید پڑھنا، کوئی بھی اتنا بھول گیا کہ اب وہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا چاہیے۔ 66 نمبر 66 کسی جاندار کو آگ میں جلانا۔
کسی بھی جاندار کو آگ میں جلانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، جو ایسے موذی جانور ہیں جن کی تکلیف سے انسان مر جاتا ہے، جیسے کہ سانپ، بچھو وغیرہ، تو ان کو جلانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے ان کو جلایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور طرح کے جانور، ان کو جلانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو دوسری جگہ چھڑوا دینا چاہیے یا مار دینا چاہیے۔ جیسے کوئی کتا ہے، وہ پاگل ہو گیا تو اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 67، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارا کوئی کام نہیں بن رہا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اللہ کو کوئی خوفی دل میں نہ رکھے اگر کوئی، اور نڈر ہو جائے، اور اللہ کے عذاب کی جب بات آئے تو کہنے لگے یار میں نہیں ڈرتا، تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 59، مردار جانور کا گوشت کھانا۔ مردار، مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس کو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کی حد تک مردار جانور کو مجبوری میں کھا سکتا ہے۔ نمبر 70، مال میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ ضرورت ہے 5 روپے کی، خرچ کر رہا ہے 10 روپے، اور وہ جو پیسے ہیں اور کھانا ہے، مطلب بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، کھانے میں بھی، پیسے میں بھی، کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مال میں اسراف ہے، اور اسراف کرنا مال کے اندر یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی صغیرہ گناہ ہمیشہ کرتے رہنا، کوئی صغیرہ گناہ ہے اس کو آپ ہمیشہ کر رہے ہیں، کوئی مستحب نماز کا اس کو آپ ہمیشہ چھوڑ رہے ہیں، وضو سنت کے خلاف کر رہے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ایسی کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ سنت کم ہو جاتی ہے، مستحب کم ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی صغیرہ گناہ اگر اس کو ہمیشہ کیا جائے تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد کرنا یا کسی کو گناہ پر آمادہ کرنا۔ آپ کسی کو مووی دے رہے ہیں، آپ کسی کو مووی دیکھنے کے لیے بول رہے ہیں کہ یار یہ مووی بہت اچھی ہے، تو گناہ کے کاموں پر کسی کو آمادہ کرنا اور گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دوسروں کو گانا سنانا یا خود سننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کے سامنے سطر کھولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مرد کا سطر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنے حصے کو کور رکھنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھ، پیر اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا جسم جو ہے یہ سطر ہے۔ اب کوئی مرد جو ہے وہ انڈر ویئر پہن کر کسی کے سامنے آ جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے ہی کیوں نہ سامنے آ جائے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ مرد کا جو سطر ہے وہ کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کور رکھنا۔ تو اگر گھٹنے سے اوپر کا آپ نے نیکر پہنا ہوا ہے یا کوئی کپڑا باندھا ہوا ہے لیکن گھٹنے چھپ نہیں رہے ہیں تو یہ سطر کھل رہا ہے، تو لوگوں کے سامنے سطر کھولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے حق واجب کے ادا کرنے میں بخل کرنا، کسی کا حق واجب ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت ہے نا، اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ ہے، بڑوں کا اکرام ہے، تو کسی کا کوئی حق ہے جو آپ کے اوپر واجب ہے، اس کے ادا کرنے میں اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہنا، کیونکہ دیکھیے حضور کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یا آپ جو ہیں اپنے کسی عضو کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، جیسے بعض لوگ جو ہے نا وہ پرابلم میں آ کے اپنی نسیں کاٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، پھانسی لگا لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا اور خون نکالنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنا یہ تو کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے جب ہم لوگ استنجے میں جائیں تو بڑے احتیاط سے ہمیں استنجا کرنا چاہیے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے اگر کوئی نہیں بچتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ صدقہ دے کر احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا، آپ نے کسی کو صدقہ دیا، خیرات دی، کسی کی مدد کی، اب آپ اس کے بعد اس کو احسان جتا رہے ہیں، اس کو یہ جتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تقدیر کا انکار کرنا، جو بھی کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو اچھا ہو، تقدیر کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے اور تقدیر کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 81، اپنے امیر سے غداری کرنا۔ اگر آپ کسی اسلامی حکومت میں ہیں تو وہاں کا جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا چاہیے، امیر سے غداری نہیں کرنا چاہیے، امیر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نجومی یا کاہن کی تصدیق کرنا، نجومی اور کاہن لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو
آپ کے فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں یا پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. کوئی چیز آپ کی کھو جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو جو آپ کو پاسٹ کی اور فیوچر کی باتیں بتاتا ہو، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کو نجومی اور کاہن کہا جاتا ہے. تو نجومی اور کاہن کو اپنے ہاتھ دکھانا، اپنے فیوچر کے بارے میں معلوم کرنا اور ان کی باتوں پر یقین رکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اگلا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مان کر جانور کی قربانی کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تہبند یا پاجامہ وغیرہ سے مردوں کا ٹخنے ڈھانپنا. دیکھیے اسلام کا ایک رول ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو اس کے لیے اسلام نے یہ کہا کہ ڈریس ایسی ہونا چاہیے جس سے ٹخنے نہ ڈھکے ہوں، ٹخنے کھلے رکھنا ہے مرد کو. عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ٹخنے ڈھکنا ہے. آج کل کا ماحول عجیب ہو گیا ہے کہ عورتیں تو ٹخنے کھولتی ہیں اور مرد ٹخنے ڈھک رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی مرد اپنے ٹخنے ڈھکتا ہے، چاہے وہ پینٹ ہو، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے، پینٹ، پاجامہ، شلوار، تہبند، لنگی، اگر اوپر سے کوئی چیز پہنی جا رہی ہے اور اسے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹخنے کو ڈھکنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹخنوں کو کھلے رکھنا چاہیے. اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھانکے رکھے. اگر وہ ٹخنوں کو کھلا رکھتی ہے تو یہ اس کے لیے گناہ کبیرہ ہے. کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلانا یا کوئی بری رسم نکالنا، جیسے شادی بیاہوں میں بہت ساری رسمیں ہیں جو بالکل بیکار ہیں. تو کسی کو گمراہی کی طرف بلانا، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا اور رسموں کو ایجاد کرنا. لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں ملتا ہے. لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی مسلمان کو بے ایمان کہنا، کافر کہنا، لعنتی کہنا یا خدا کا دشمن کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بد نظری کرنا، اپنی نظروں کا غلط استعمال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جیسے کہ نامحرم، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، غیر محرم عورتوں کے پاس بیٹھنا اور لذت حاصل کرنا دیکھنے کے ذریعے یہ گناہ کبیرہ ہے. نمبر 89، نامحرم عورتوں سے اختلاط رکھنا. غیر محرم عورتوں سے اختلاط رکھنا، چاہے ان سے باتیں کرنا ہو، چاہے ان سے بیٹھ کر گپے لڑانا ہو اور ان سے مذاق دل لگی کرنا ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. خود ناچنا یا ناچ کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ٹی وی VCR کیبل دیکھنا، موویز دیکھنا، سیریل دیکھنا جس میں غلط سین آتے ہیں، غلط طریقے سے ناچنا، ڈانس کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں. نمبر 92، کسی سے مذاق کر کے اسے بے عزت اور شرمندہ کرنا. ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کسی دوست کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، تو کسی کا مذاق اڑا کر، مسخرہ پن کر کے کسی کے ساتھ ہنسنا اور ٹھٹے مارنا، کسی کو بے عزت اور شرمندہ کر کے خوب ہنسی مذاق دل لگی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بھنگ کھانا پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی شرعی عذر اور مجبوری کے بغیر بیوی کو طلاق دینا، خواہ میں اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے. ایک سے زائد بیویوں کے حقوق میں برابری نہ کرنا. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، وہ بیویوں کے بیچ انصاف نہیں کر رہا ہے، برابری نہیں کر رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا ہے برابری کے ساتھ، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. مشت زنی، مسٹربیشن کر کے شہوت پوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کے لیے کہا ہے، اسی لیے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پوری کیا جائے. مشت زنی کر کے شہوت پوری کرنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کی بیوی پیریڈ سے ہیں تو پھر پیریڈ ٹائم میں ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی جانور، گائے، بکری وغیرہ سے بدفعلی کرنا، حرام کاری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. بے ریش لڑکے کی طرف شہوت سے دیکھنا، جیسے کہ بعض لوگوں کو لڑکوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ لڑکوں کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، تو کسی بھی ایسے لڑکے کو جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو خواہشات کے ساتھ دیکھنا، نفسانی خواہشات کے ساتھ دیکھنا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی دوسرے کے گھر جھانکنا اور بلا اجازت داخل ہونا. کسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں آپ، بلا اجازت جھانک رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ اس کے گھر میں جھانکتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کے گھر میں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ کچھ 100 بڑے گناہ تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے گناہ جن کو آپ گناہ نہیں سمجھتے تھے وہ گناہ بھی آپ کو پتہ چلے ہوں گے، اور ہمیں بہت ساری ہیلپ بھی ملے گی ان گناہوں سے بچنے کے لیے. اگر ہم ان گناہ کو کر چکے ہیں تو توبہ کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو ان گناہوں میں سے جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.